بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انجمن فروغ اردو جھارکھنڈ کے اس یوٹیوب چینل میں آپ کا پرجوش خیر مقدم ہے۔ آج ہم سب سے پہلے الطاف حسین حالی کی سوانح اور شخصیت کا مطالعہ کریں گے، لیکن اس سے پہلے ہم جان لیں کہ انجمن فروغ اردو کیا ہے۔ انجمن فروغ اردو جھارکھنڈ کی ایک باضابطہ رجسٹرڈ تنظیم ہے جس کا مقصد جھارکھنڈ کے گاؤں دیہاتوں اور شہروں میں اردو کو پہنچانا ہے اور اردو کے بچوں کو اس گروپ سے جوڑنا ہے۔ یہ سب سے اہم ہمارا مقصد ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ اردو میں بچوں کو کسی طرح کی دشواری نہ ہو، اور اسی لیے ہم نے اس گروپ کے ذریعے تمام بچوں کے لیے، چاہے وہ امتحانات کی تیاری ہو، بڑے بڑے امتحانات سے لے کر چھوٹے چھوٹے امتحانات تک کی تیاری ہم اس گروپ کے ذریعے کروائیں گے انشاءاللہ۔ فی الحال JSSC CGL کی تیاری چل رہی ہے۔ اس کے بعد ہم کلاس 6 to 12 اور کلاس 1 to 5 کی ویڈیوز ڈالیں گے۔ تو ہم اس یوٹیوب چینل کو شروع کرنے سے پہلے ہم بتا دیں کہ اگر آپ لوگوں نے اس کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور کریں، اور اپنے دوستوں کو اس کا مشورہ دیں تاکہ اردو ہماری جھارکھنڈ میں پھلنے پھولنے میں کوئی کسر نہ رہے۔ تو آج ہم خواجہ الطاف حسین حالی کی سوانح پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ حالی کا اصل نام الطاف حسین ہے، لیکن ادبی دنیا میں خواجہ الطاف حسین حالی پانی پتی کے نام سے معروف ہیں۔ حالی کا سلسلہ نسب حضرت ایوب انصاری رضی اللہ عنہ سے ملتا ہے۔ ان کے جد اعلیٰ یعنی باپ دادا پرانے خاندان والے خواجہ ملک علی سلطان غیاث الدین بلبن کے دور حکومت میں 675 ہجری بمطابق 1276 عیسوی میں ہرات سے ہندوستان تشریف لائے، اور خواجہ ملک علی کی 15ویں پشت میں حالی کی پیدائش ہوئی۔ حالی پانی پت کے ایک گاؤں سونی پت کے محلہ انصار میں 1253 ہجری بمطابق 1837 عیسوی کو پیدا ہوئے۔ ان کے والد کا نام خواجہ عزت بخش تھا، جو انگریزی سرکار کے سررشتہ پرمٹ میں ملازم تھے۔ حالی کی ولادت کے بعد ان کی والدہ کا دماغ مختل ہو گیا، یعنی دماغ خراب ہو گیا، اور 5 سال کی عمر میں حالی کی مذہبی تعلیم کا آغاز ہوا۔ کیونکہ حالی کا جو بیک گراؤنڈ تھا، ان کے خاندانی پس منظر میں ہم دیکھتے ہیں کہ دین کی روایات چلتی آ رہی ہیں، لہٰذا ان کی تعلیم کا آغاز بھی اسی طریقے پر ہوا۔ انہیں پانی پت کے مشہور قاری حافظ ممتاز حسین کے پاس قرآن کی تعلیم کے لیے بھیجا گیا۔ بہت جلد اپنے قوی حافظے کی بدولت انہوں نے حفظ کر لیا، یعنی قرآن کے حافظ ہو گئے۔ اس کے بعد فارسی تعلیم کی غرض سے میر جعفر علی کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ عربی کی تعلیم انہوں نے حاجی ابراہیم حسین سے حاصل کی۔ حالی 9 سال کے تھے کہ ان کے والد کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد حالی کے بڑے بھائی خواجہ امداد حسین نے ان کی پرورش کی اور والدین کی کمی کا احساس نہیں ہونے دیا۔ بزرگوں نے محض 17 سال کی عمر میں ان کے ماموں میر باقر علی کی صاحبزادی اسلام النساء سے 1853 میں شادی کرا دی، جس کے لیے حالی تیار نہ تھے، لیکن حصول علم کے شوق میں چپکے سے رات کے وقت گھر سے نکلے اور پانی پت کے محلے پانی پت سے 1854 میں دہلی پہنچے، جہاں جامع مسجد کے قریب مدرسہ حسین بخش میں داخلہ لے لیا۔ حالی نے تقریباً 1.5 برس دہلی میں قیام کیا اور مولوی نوازش علی سے صرف، نحو اور منطق کی کتابیں پڑھیں۔ اس عہد میں دہلی علم و ادب کا گہوارہ تھا۔ قیام دہلی کے دوران انہوں نے مولوی نوازش علی اور سید نذیر حسین جیسے باکمال عالموں سے بھی فیض حاصل کیا۔ اسی زمانے میں انہیں شاعری کا شوق ہوا اور اپنا تخلص خستہ رکھا، مگر مرزا غالب کے مشورے سے
تخلص بدل کر حالی کر دیا۔ اس کے بعد 1855 میں اپنے بڑے بھائی خواجہ امداد حسین کے ساتھ پانی پت واپس لوٹ آئے، لیکن اپنے مطالعے کو جاری رکھا۔ تلاش معاش کی غرض سے مجبوراً 1856 میں انہیں پانی پت سے حصار جانا پڑا اور ڈپٹی کمشنر کے دفتر میں نوکری کرنی پڑی۔ 1857 میں انقلاب کی آگ سارے ملک میں پھیل گئی تو حالی پیدل ہی حصار سے پانی پت پیدل لوٹ آئے۔ پانی پت میں ان کا قیام 4 سالوں تک رہا۔ اس کے بعد وہ دوبارہ دہلی گئے اور ملازمت کے لیے سرگرداں رہے، یعنی پریشان رہے، چکر لگاتے رہے۔ اسی ایک دن ان کی ملاقات 1863 میں نواب مصطفیٰ خاں شیفتہ سے ہوئی۔ یہ ایک شاعر تھے اور بہت بڑے شاعر تھے، جو کہ جہانگیر آباد کے رئیس نواب تھے۔ وہ اردو میں شیفتہ اور فارسی میں حسرتی تخلص کرتے تھے۔ حالی 7-8 سال جہانگیر آباد ضلع بلند شہر میں رہے۔ حالی شیفتہ کے بچوں کے تعلیق مقرر ہوئے، مطلب ان کو بچوں کو ٹیوشن پڑھاتے تھے۔ نواب مصطفیٰ خاں شیفتہ سے کلام پر اصلاح لینی شروع کی، مطلب شاعری میں وہ بڑے شاعر تھے، اس لیے ان سے اصلاح لیتے تھے کہ جو بھی غزلیں لکھی انہوں نے دکھایا کہ کیسی غزل ہے۔ شیفتہ کے وزن پر اپنا تخلص خستہ لکھ رکھا۔ شیفتہ اور خستہ ایک ہی وزن پہ ہے، لیکن غالب کے تلازمہ میں مطلب شاگردوں میں شامل ہونے کے بعد اپنا تخلص حالی اختیار کر لیا۔ 1869 میں شیفتہ کا انتقال ہو گیا اور اسی سال مرزا غالب کا بھی انتقال ہوا تو حالی ملازمت کے سلسلے میں لاہور پہنچے، جہاں انہیں پنجاب گورنمنٹ بک ڈپو لاہور میں ملازمت مل گئی۔ وہاں حالی نے 4 سالوں تک قیام کیا۔ لاہور میں پیارے لال آشوب اور محمد حسین آزاد کی رفاقت یعنی دوستی اور کرنل ہالرائڈ کی حوصلہ افزائی نے حالی کے شعری مذاق میں واضح تبدیلی لا دی۔ مطلب وہ پہلے سے شاعری کر رہے تھے، لیکن کرنل ہالرائڈ اور محمد حسین آزاد وغیرہ سے ملاقات ہونے کے بعد ان کے یہاں ان کا ذوق نکھر گیا۔ محمد حسین آزاد نے جب 1874 میں مشاعروں کے لیے عنوان کے تحت شاعروں کو مدعو کرنا یعنی دعوت دینا شروع کیا تو اس تاریخی مشاعرے میں حالی بھی شریک ہوئے، شامل ہوئے۔ حالی نے اس کوشش میں بڑا اہم رول ادا کیا۔ انہی مشاعروں کے لیے حالی نے اپنی مشہور و معروف 4 مثنویاں برکھا رت، صبح وطن، نشاط امید اور مناظر رحم و انصاف لکھی۔ اس کے بعد وہ دلی واپس لوٹ آئے۔ دہلی میں ان کی تقرری اینگلو عربک اسکول میں ہو گئی تھی۔ اس ادارے سے حالی 1875 سے 1889 تک وابستہ رہے۔ حالی کے علم کا چرچا ہر طرف ہو چکا تھا۔ 1887 میں حیدرآباد کے نواب سر آسمان جاہ بہادر سے ملاقات علی گڑھ میں ہوئی تو انہوں نے حالی کا وظیفہ یعنی اسکالرشپ 75 روپے ماہانہ مقرر کر دیا۔ 1889 میں حالی مستقل دہلی سے پانی پت کے موروثی مکان محلہ انصاریان میں منتقل ہو گئے اور تصنیف و تالیف میں منہمک ہو گئے، لیکن گھریلو مسائل نے ان کا پیچھا نہیں چھوڑا۔ ہم جانتے ہیں کہ انجمن پنجاب دراصل کرنل ہالرائڈ کے ذہن کی اپج تھی۔ وہ حالی کی صلاحیت کو تسلیم کرتے تھے، لہٰذا انہوں نے وائسرائے نارتھ بروک سے سفارش کی کہ حالی کو شمس العلماء کا خطاب دیا جائے یا نوازا جائے۔ شمس العلماء، شمس بولتے ہیں سورج کو، علماء عالم کی جمع ہے، عالموں کا سورج، عالموں۔ اس طرح جون 1904 میں انہیں شمس العلماء کا خطاب عطا کیا گیا۔ کس کی جانب سے عطا کیا گیا؟ انگریزوں کی جانب سے۔ حالی آخری عمر تک بہت بیمار رہنے لگے تھے، آنکھوں میں موتیاں بند اتر آیا تھا۔ اسی حال میں انہوں نے 1912 میں عربی اور فارسی کے کلام کو مرتب کرنا شروع کر دیا، یعنی ترتیب دینا شروع کر دیا، اس کو کمپائل کرنا شروع کر دیا، جو 2 سال کے بعد اگست 1914 میں اشاعت سے ہمکنار ہوا۔ 1333 ہجری بمطابق 31 دسمبر
1914 کی شب اپنے آبائی وطن پانی پت میں اردو کا ایک بڑا فنکار اپنے معبود حقیقی سے جا ملا، یعنی ان کا انتقال ہو گیا۔ خواجہ الطاف حسین حالی اردو میں کئی حیثیت سے مشہور ہیں۔ انہوں نے غزلیں بھی کہی ہیں، نظمیں بھی لکھی، ناول بھی لکھا اور نثری نمونے بھی پیش کیے۔ سوانح نگاری کا آغاز بھی کیا تو تنقید نگاری کی داغ بیل بھی ڈالی۔ اس باب میں ہم انہیں صرف بطور نظم نگار جاننے کی کوشش کریں گے۔ حالی کے معاصر ادیبوں میں محمد حسین آزاد، شبلی نعمانی، ڈپٹی نذیر احمد، سر سید احمد خان، شاد عظیم آبادی اور نواب مصطفیٰ خان شیفتہ کے نام اہمیت کے حامل ہیں۔ سر سید کے مشورے پر حالی نے 1876 میں مسدس حالی لکھی، جس کا نام آگے چل کر بتائیں گے آگے، جو 1879 میں شائع ہوئی۔ مسدس سے مراد وہ بند ہے جس میں 6 مصرعے ہوتے ہیں۔ اس نظم کو ہم مسدس مد و جزر اسلام بھی کہتے ہیں۔ مد بولتے ہیں، مد و جزر جوار بھاٹا کو بولتے ہیں، اتار چڑھاؤ اردو میں بول سکتے ہیں۔ تو اسلام مطلب اس نظم میں اسلام کے عروج و زوال کی داستان بیان کی گئی ہے۔ حالی کی مشہور نظموں میں برکھا رت 1874، نشاط امید 1874، حب وطن 1874، مناظر رحم و انصاف 1875، مناجات بیوہ 1884 وغیرہ قابل ذکر ہیں۔ ان کے علاوہ حالی نے 5 شخصی مرثیے بھی لکھے ہیں۔ مرثیہ بولتے ہیں، مرثیہ رسا سے مشتق ہے، یہ عربی زبان کا لفظ ہے۔ مرثیہ میں آہو بکا کرنا، آہو زاری کرنا اس کا لغوی معنی ہے، لیکن اصطلاحی معنی میں ہم کہیں گے کہ کسی مرنے والے پر اظہار غم کرنا۔ لیکن اردو میں جب بھی مرثیے کی بات آتی ہے تو ہم کہتے ہیں مرثیہ سے مراد وہ مرثیے ہیں جو کربلا کو بنیاد بنا کر لکھے گئے ہیں۔ لیکن ہم یہ بھی جان لیں کہ مرثیے 2 طرح کے لکھے گئے ہیں اردو ادب میں، ایک کربلائی مرثیے اور دوسرا شخصی مرثیے۔ تو 5 شخصی مرثیے لکھے ہیں جس میں کسی شخص کو بنیاد بنا کر مرثیے لکھے جائیں، جن میں مرثیہ غالب 1869، غالب کے انتقال کے بعد، خواجہ امداد حسین کا مرثیہ 1886 اپنے بڑے بھائی کے انتقال پر، مرثیہ حکیم محمود جان 1892، مرثیہ ملکہ وکٹوریہ 1901 عیسوی اور مرثیہ نواب محسن الملک 1907 قابل ذکر ہیں۔ اب ہم آتے ہیں حالی کے متعلق جو اقوال لوگوں نے کہے ہیں، جو باتیں کہی ہیں اس کی طرف۔ تو مجنوں گورکھپوری کہتے ہیں، یعنی احمد صدیق مجنوں گورکھپوری، کہ حالی اردو کا ڈرائیڈن ہے۔ حالی کا موازنہ ڈرائیڈن سے کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں حالی اردو کا ڈرائیڈن ہے۔ اسی طرح رام بابو سکسینہ کہتے ہیں مسدس حالی ایک الہامی کتاب ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ عبد الرحمن بجنوری نے ایک کتاب لکھی تھی محاسن کلام غالب، غالب کے کلام میں جو خوبیاں ہیں اس میں، تو انہوں نے کہا تھا کہ ہندوستان کی 2 مقدس کتابیں ہیں، ایک وید ہے اور دوسرا دیوان غالب۔ اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے رام بابو سکسینہ نے کہا ہے مسدس حالی ایک الہامی کتاب ہے، مطلب جو اوپر سے آئی ہے، الہام ہو کر آئی ہے۔ کلیم الدین احمد ایک اپوزٹ خیال دیتے ہیں اور وہ ان کی تنقید کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ حالی کے خیالات ماخوذ تھے، واقفیت محدود تھی، نظر سطحی، فہم و ادراک معمولی، غور و فکر ناکافی، تمیز ادنا، دماغ و شخصیت اوسط، یہ تھی حالی کی کل کائنات۔ یہ ان کے نگیٹو میں ہے، لیکن ہم اس کو اس طرح سے نہیں لیں گے، بلکہ ہم ان کو پازیٹیولی پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ سر سید احمد خان نے کہا تھا مسدس حالی کے حوالے سے، بے شک میں اس کا محرک رہا ہوں، یعنی میرے تحریک پر انہوں نے یہ نظم لکھی ہے اور اس کو میں اپنے اعمال حسنہ میں سمجھتا ہوں کہ خدا مجھ سے پوچھے گا دنیا میں کیا لایا تو میں کہوں گا میں حالی سے مسدس لکھوا لایا ہوں اور کچھ بھی نہیں۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ اب ہم آتے ہیں حالی کی تصانیف کی طرف۔ حالی نے بہت سی کتابیں لکھی اور حالی کو اردو ادب میں ایک خاص مقام حاصل ہے۔
اس مقام تک پہنچنے کے لیے آج کے دور کے لوگوں کو بڑی مشقت کرنی پڑے گی۔ حالی کی تصانیف میں ایک رسالہ منطق ہے جس کا ذکر آتا ہے 1854، لیکن اس کو ہم مائنس کر کے چلیں۔ ایک اہم کتاب ہے مولود شریف جو 1864 اور 1870 کے بیچ میں لکھی گئی ہے۔ اس کے بعد ہے تریاق مسموم 1868 میں لکھی گئی ہے۔ ایک ناول ہے 1874 میں لکھا گیا ہے مجالس النساء کے نام سے۔ اس کے بعد مسدس مد و جزر اسلام ہے جو 1889 میں شائع ہوئی ہے۔ اس کے بعد سوانح نگاری کی بنیاد حالی نے ڈالی اور اس پر حیات سعدی ایک کتاب لکھی 1886 میں۔ یادگار غالب لکھی غالب کی شخصیت کو بنیاد بنا کر 1897 میں، اور سر سید احمد خان کی شخصیت کو بنیاد بنا کر لکھی حیات جاوید 1901 میں۔ اس کے علاوہ سب سے اہم کتاب جو ان کی ہے مقدمہ شعر و شاعری، یہ کتاب 1893 میں شائع ہوئی ہے، اور اردو تنقید کا باقاعدہ آغاز اسی کتاب سے ہوتا ہے۔ لہٰذا جب بھی ہم سوانح نگاری کی بات کریں گے، جدید نظم کی بات کریں گے، تنقید نگاری کی بات کریں گے، تو ہماری نظر فوراً حالی کی طرف جائے گی اور ہم ان کی شخصیت کو پڑھنے کی ضرور کوشش کریں گے۔ اب جب ادیب بڑا ہوتا ہے تو کتابیں ان پر خود لکھی جاتی ہیں، تو بہت سی کتابیں ان کے حوالے سے لکھی گئی ہیں۔ پہلی کتاب ہم دیکھتے ہیں کہ مونوگراف ہے، ڈاکٹر شہزاد انجم نے یہ مونوگراف لکھا ہے۔ 2007 میں یہ کتاب شائع ہوئی ہے ساہتیہ اکیڈمی نئی دلی سے، خواجہ الطاف حسین حالی کے نام سے۔ اس کے بعد ارمغان حالی ہے پروفیسر حمید احمد خان 1971۔ پھر یادگار حالی، یہ کتاب بہت اہم ہے۔ یادگار حالی لکھی ہے صالحہ عابد حسین نے، ان کے رشتہ دار تھیں 1999 میں۔ آپ سے سوال پوچھ سکتا ہے کہ یادگار غالب کس نے لکھی اور یادگار حالی، تو دونوں باتیں آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے۔ اس کے بعد اگلی کتاب ہے افکار حالی، مولوی عبدالحق۔ مولوی عبدالحق کو ہم لوگ بابائے اردو کے نام سے جانتے ہیں، مولوی عبدالحق بابائے اردو۔ پھر ایک کتاب لکھی بچوں کے حالی صالحہ عابد حسین نے، کہ حالی نے بچوں کے حوالے سے کون کون سے مضامین لکھے، کون کون سی تنقیدیں کی، یا پھر جو نظمیں لکھی۔ پھر وارث علوی کی ایک اہم کتاب ہے حالی مقدمہ اور ہم، مقدمہ شعر و شاعری کے حوالے سے ان پر انہوں نے بات کی ہے۔ وارث علوی کا شمار ہم عصر اچھے بڑے فکشن ناقدین میں ہوتا ہے۔ پھر ایک کتاب لکھی ڈاکٹر معین احسن جذبی نے، حالی کا سیاسی شعور، یہ 1959 میں کتاب شائع ہوئی، بلکہ یہ پی ایچ ڈی کا مقالہ ہے، جذبی صاحب کے پی ایچ ڈی کا مقالہ ہے حالی کا سیاسی شعور۔ تو اس میں ہم نے دیکھنے کی کوشش کی کہ حالی کے حوالے سے جو باتیں تھیں ہم نے اس میں بیان کر دی۔ اب اس میں کوئی ایسا گوشہ نہیں رہ گیا ہے جس میں ہم ان پر کچھ اور کھل کر بات کریں۔ فی الحال ہمیں اجازت دیں، اگلے ویڈیو میں ہم حاضر ہوں گے انشاءاللہ، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، خدا حافظ۔